بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سگلاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سگلانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کو دل کلیجی کھانے کا چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ دی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سگلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی خود آدھا سگریٹ پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہ رہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید اب کی دفعہ وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید سکیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، بابا جان کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھانا، 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے بھی منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کر رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں سلاد، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا سلاد۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے گھر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا، کمرے میں جو جوہرات چمک رہے ہیں سلاد، اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا۔ یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے سلاد۔ اس نے وہاں نہایت ایک شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلاتے رہنا۔ چند روز کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکا گل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے کیونکہ ملکہ اور اس کی بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ لکڑہارا بہت امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی کی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی خوبصورت اور قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر
ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کھنٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھنٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا تم نے چوری کر لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا ہم نے آج تک آپ کی کبھی کوئی چیز چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈالا دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر لکڑہارا حج کے لیے گیا تو رستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام معجزہ سنا۔ بادشاہ سے کہا کہ چوری تو ہم نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہائی نہیں کر رہے تو مجھے بھی قید کر دی جائے، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی سے اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے روتے جب نیند آ گئی تو عالم خواب دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے صلوات اور فرماتے ہیں کہ تم نیاز دلانا بھول گئے ہو، اس لیے الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نیاز دلانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرنی منگوا کر ختم دلوانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دے۔ اس نے کہا بوڑھا قید میں بھی ہو گیا ہے پھر بھی شیرنی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند ہی قدم بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، کیوں نہ میں اس قیدی کے کام آ جاؤں؟ چنانچہ اسے شیرنی لا دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی دی اسے اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا اٹھا بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ صلوات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی برحق مشکلیں حل ہو جائیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔